میں نے ایک بیان کیا تھا, اس پہ شارٹ کلپ لازمی بنا دینا. میں نے ایک بیان کیا تھا, کسی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ میری ایک گرل فرینڈ تھی, اس سے بچہ پیدا ہو گیا, پھر میں نے اس گرل فرینڈ سے شادی کر لی, تو کیا وہ بچہ میرا کہلائے گا؟ اس کا میں نے جواب دیا تھا نہیں, کیونکہ وہ زنا سے پیدا ہوا ہے, لہذا وہ بچہ بغیر باپ کے کہلائے گا. بے شک اس لڑکی سے آپ نے بعد میں شادی کر لی ہو, شادی کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا وہ حلال ہی ہے, نکاح سے پہلے جو پیدا ہوا وہ حلال نہیں ہے, تو آپ اس کے باپ نہیں ہو, چاہے بے شک آپ نے اس گرل فرینڈ سے بعد میں شادی کر لی ہو. اور باپ نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ولدیت میں نادرہ میں آپ فادر میں اپنا نام نہیں ڈال سکتے. دنیا میں ڈال دو, آخرت میں اللہ پکڑے گا, وہ نہیں چھوڑے گا آپ کو. نمبر 2, اس کو آپ کی وراثت نہیں ملے گی, آپ کو اس کی وراثت نہیں ملے گی, اس کو آپ کی وراثت نہیں ملے گی. نمبر 3, اس کے ذمے آپ کے کوئی حقوق نہیں ہے جو باپ والے حقوق ہوتے ہیں نا, صلہ رحمی, رشتہ داری جوڑنا اور خیال کرنا بڑھاپے میں, آپ کا کوئی حق اس پہ بولو نہیں ہے. چوتھی بات, آپ کا بھائی اس کا چچا نہیں کہلائے گا, آپ کا بڑا بھائی اس کا تایا نہیں کہلائے گا, اس کا ددیال سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ میں نے مسئلہ بیان کیا. میں نے کہا اس کا نسب چلے گا ماں سے. باپ کا نہ ہونا یہ نسب پہ ایک بہت بڑا داغ ہے اسلام میں. یہ کیا ہے؟ ماں سے نسب کا چلانا. یہ 3 شخصیات تو مستثنا ہیں, آدم علیہ السلام, سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ ابن مریم. ان 3 شخصیات کے علاوہ اگر کسی کا نسب ماں سے چل رہا ہو, ایک اور صورت ہے وہ لعان کی صورت, اس میں نہیں جاتا, فقہی مسئلہ ہے, پھر وہ پیچیدہ ہو جائے گا. باقی اگر کسی کا نسب باپ سے نہیں چلتا, ماں سے چلتا ہے, تو یہ نسب پہ ایک کالک ہے, ایک بدنما داغ ہے, یہ اس کی علامت ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے, ولد الزنا ہے, یہ زنا سے پیدا ہوا ہے. اب میں نے جب یہ مسئلہ بیان کیا کہ بھائی اس کا نسب چلے گا ماں سے, وراثت ملے گی کہاں سے؟ ماں سے, تو میں حیران ہوں لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس دیکھ کے. لوگوں نے کہا کہانی باز ملا, کہانی باز مولوی, علم نہیں ہے. میں حیران ہوں, اسلام کی بیسک چیزوں کو بھی لوگوں نے بھلانا شروع کر دیا ہے. اب اسلام کی بنیادی چیزوں کو بھی, حلال بچے میں حرام بچے میں زمین آسمان کا فرق ہے بھائی. لوگ کہتے ہیں اس بچے کا کیا قصور ہے, تو ہم اس بچے کو گنہگار نہیں کہہ رہے, ہم اس بچے کو جہنمی نہیں کہہ رہے, اس کا واقعتاً کوئی قصور نہیں ہے, لیکن اس باپ کا تو قصور ہے نا, جو میڈیکلی تو باپ ہے, شرعی باپ نہیں ہے, اس کا تو قصور ہے, اس نے زنا کیوں کیا, لہذا تم سے اس کا کوئی نسب نہیں چلے گا, تم اس کو اپنے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے. یہ وہ بچہ ہے جس کا کوئی باپ نہیں ہے. انگریز تو مانتے ہیں باپ ہے, اسلام کہتا ہے اس کو اسلام باپ نہیں مانتا. باپ وہی ہوتا ہے جو حلال کا ہو, اسلام نہیں مانتا اس کو باپ. زانی کے پانی سے جو بچہ پیدا ہو اس کی نسبت اسلام میں زانی کی طرف نہیں ہوتی. اسلام میں خاندان کا ہونا, نسب کا ہونا, یہ بہت بڑی حیثیت ہے, اس کی بہت بڑی ویلیو ہے, اور یہ نکاح سے وجود میں آتا ہے, زنا سے وجود میں نہیں آتے.